تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال was Bilal. There is no discrimination between the color, between the race, no tradition, no cultural differences. What was the difference? There was no difference, but there was something which was very special. Khalid Mahmood Saab says, Bilal tujhe par nisar jaun کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر ظلم ہوئے کتنے ان پر مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی very famous narration. I was being asked by one of us alim from Pakistan. He said to me, I have listened to you so many times and whenever you read the stanza you always mention the hadith. Do you have any reference? Then I said, let me ask the muhaddis. Then there will be no argument on that. So I asked Muhaddis Kabir. And he said, there is not only one, there are so many. In order to prove the knowledge Sarkar do Alam Sallam had, the ilmul ghaib he had, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. Look at the guy came with the pebbles in his fist. He was the father of illiterate, Abu Jahl. And what he asked, if you are Nabi, would you tell me what I have in my fist? اگر سرکار چاہتے تو کہہ دیتے تیری مٹھی میں پتھر ہیں. Look at the status at the maqam of Sayyid Alam Sallallahu Alaihi Wasallam. He said, you asking me, should I tell you? یا جو تیری مٹھی میں تجھے بتایا میں کون ہوں. The question on the top of the question showed the status of the best of the creation. And what was the result? Subhanallah, quote says, سنت نبی پوچھ گیا آقا سے اس نے یہ کہا کہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. میں نہیں کہوں گا آپ کہیں گے. سنت نبی پوچھ گیا آقا سے اس نے یہ کہا کہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. اب کیا ہوا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان
جان ہوا موٹی سے کم کر بولا لا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کوئی کجمیر دا پیر ویکھو کہہ رہے تھے نا خواجہ خواجہ، ہم خواجہ خواجہ کریں گے، لیکن پہلے یہ سنو ہی کوئی کجمیر دا پیر ویکھو 90 لکھنوں کلمہ پڑا چھڑیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نام کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے غوث پاک کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا مانگ کے تو دیکھو پھر پوچھنا غوث پاک کیوں کرتے ہو؟ اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں کون اللہ والے؟ یہ داتا یہ خواجہ یہ بابا فرید یہ امیر خسرو یہ نظام الدین اولیاء یہ میرے غوث اعظم اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی شان غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی شان غوث اعظم ہو یا ہو داتا حجویری یاد نہیں تمہیں وہ منظر ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی نظاروں کی تقدیر دیکھی یاد نہیں تمہیں وہ منظر میرے خواجہ نے جب خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ گلشن کلمہ پڑھتے ہیں چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے دائران جنا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے اللہ 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 گلشن کلمہ پڑھتے گئے چڑیا کلمہ پڑھتی ہے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے گلشن کلمہ پڑھتے گئے چڑیا کلمہ پڑھتی گئے دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے کہتے سبھی ہے جن و بشر کہتا حجر ہے کہتا شجر کہتا ہے پتا پتا لا الہ آگے سے پیچھے تک اللہ کا ذکر کر لیں حسبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں بیٹھا ہوا سن
رہا تھا آپ لوگوں کو، سماعت کر رہا تھا کامران قادری کو، تو میں نے دل میں محسوس کیا، بلکہ میں نے اپنے ایک دوست کو چیٹ بھی کی دوران محفل. میں نے کہا یہ محفل میں وہی ہے رنگ جو نظر نہیں آ رہا مجھے، کچھ کمی لگتی ہے، لیکن اب محسوس ہوا کہ نہیں وہی رنگ ہے. When I started I was thinking کہ یہ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب، یا تو گیپ تو آیا نہیں، ہر سال محفل ہوتی ہے، لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کہ اب آپ جاگ گئے ہیں. الحمدللہ. اللہ آپ لوگوں کے عشق اور ذوق کو سلامت رکھے. یہی ذوق رکھنا ہے تو 11:30 بجنے میں دیر نہیں لگے گی. اگر 1:30 بھی بج جائے گا تو میں سمجھوں گا 11:30 ہی ہوئے ہیں، کیونکہ my watch still saying 9:45. Yes, I came from Europe. We are 2 hours behind in Europe. But don't worry, inshallah we'll finish on time. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت میرے آقا نعمت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان، ہم سنیوں کی جان جن سے ہماری ہے پہچان، اس میرے امام کا کلام آئیے مل کر پڑھتے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، listen to it carefully, you will enjoy inshallah. Ala Hazrat says dil hai wo dil, the most important organ of the body is not the brain. Lot of people think I am a medical doctor, I can prove it. From the medical perspective it's something, from the Sharia point of view dil. Ala Hazrat says dil hai wo سر ہے وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا. Say subhanallah. یہ عقیدے کی بات وہ دے کے جا رہا ہوں، میرے امام نے سمجھ لیجیے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا. Look, there are a lot of fitnas now coming up. Alhamdulillah, we have given our hands in the best personality of our silsila. Those who are the murids in Naqshbandi, also they are giving their hands in the best of the silsila. Look, our iman is saved, alhamdulillah. Ala Hazrat says, "Oone jana للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا. آپ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو نہیں سمجھتے. میرے امام فرماتے ہیں آج ان کی پناہ
میں اگر مان گیا قیامت میں تو ان کا باپ بھی مانے گا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا اور تم پہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے سلح کلی نبی کا نہیں سنی او سنی صحیح مسلم ہے سنی سچا نبی کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے عیش کر لو یہاں منکروں 4 دن مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے انشاءاللہ ہم نہیں ترسیں گے ہم تو انتظار میں ہیں کب دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے میرے امام فرماتے گئے اور تمہیں پر آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کرا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کرا نعمتیں بانٹتا پورے کلام کو دیکھیں کنکلوڈ کیسے کیا ہے امام نے اس پر میں آپ سے کہوں گا سبحان اللہ کہیے گا نہ بھی کہیں کہنا چاہیں تو بھی کہہ دیجئے گا کیونکہ بات ہی ایسی کہی امام نے What a beautiful conclusion of this kalam Ala Hazrat says جان و دل جان و دل کبھی سوچا آپ نے جان کے بعد دل کا کیا معاملہ جان is everything but still he's saying جان و دل ہوش خرد اللہ اکبر this is called نفس مطمئنہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون look the way he's talking to himself what he's saying اللہ اکبر Ala Hazrat says جان و دل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان کرا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا اگر تھکے نہیں تو بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ میں نے علماء سے سنا جس محفل میں تھکن محسوس ہونے لگے نا تو نعرہ لگا دیا کریں اب میرے سبحان اللہ The car registration number Delta Yankee Orange number 8 H for honey, X for X-ray, GP, is Merc-Benz A45 white color. It's obstructing the driveway. Please can you remove it? I can repeat again. Delta Yankee Orange number 8 honey, X-ray. Thank you very much. Jazakallah. صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد الناظر الجود والكرم من بين والحكمة ولكم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک کلام میں تقریباً پچھلے 4 مہینے سے پڑھ رہا ہوں اور ہر محفل میں پڑھتا ہوں ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے اور شاید اسی کا صدقہ ہے کہ سرکار نے پھر اپنے دربار میں بلا لیا ہے انشاءاللہ I'm going to Madinah Munawwarah so وہ کلام میں پڑھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ جتنے یہاں بیٹھے تمام کو حاضری مدینہ نصیب ہو جائے There is some attraction. People ask me so many times what is in Medina? I cannot express my feeling. What is in Medina? I have seen so many people, billionaires and millionaires, they have never been to Medina, and I have seen those who ask for something in their life, who don't have food to even eat. I've seen them every year in Medina Munawwarah. What is the attraction there? Subhanallah, quote says, Suwe Taiba, Suwe Taiba.
یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ روزہ ہے Say Subhanallah. If we come across with any problems and calamities in our life, کتنے پریشان ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھیے. Say Subhanallah. Look at the aqidah of the companions of Sayyid Alam Sallam. Both says, بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے, بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے, دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے, دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے, دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے یہ وہ روزہ ہے. There was a reason. میں جب بھی کوئی کلام پڑھتا ہوں محفل میں, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے, میں ایسے ہی نہیں پڑھ دیتا. So there is a reason behind this kalam, and this stanza now I am going to read will show you why I chose this kalam. Upcoming month inshallah, in next 8 days, what is the name of the month? And what has happened in that month? Subhanallah. Subhanallah. Asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. These two stanzas will explain the aqidah of Ahl Sunnah wal Jama'ah. I had so long debate on this topic with one of the person from the opposition, and he asked me so many questions. I asked him so many questions. Towards the conclusion, let me tell you what has happened. This aqidah of Ahl Sunnah, it will show in these two stanzas. There are so many controversies amongst themselves, not amongst us. Alhamdulillah, we know. Mi'raj was physical and Mi'raj was spiritual. Those who don't understand this philosophy and phenomena of Mi'raj, Sarkar Alhamdulillah wal Iman, he is Noor and he is Bashar. Noori, Bashar. Some of them, they don't accept. They say, yes, it was physical to a certain extent, but it cannot be physical throughout. Both says, Sarkar went up, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ وَأَدْنَىٰ. What has happened and how he went up? آیا صدرا کا مقام, بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. جبریل امین رک جائیں, اس سے آگے مصطفیٰ جائیں, کیوں؟ اللہ اکبر. کوٹ سے سنیے, شاعر فرماتا ہے, نور کی حد میں, نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکے. صرف اگر ہوتے ہو بشر عرش پہ کیسے جاتے, صرف اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے, یہ وہ روزہ ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا؟ نور کی حد میں فقط سرکار نور تھے تو گئے نا, ورنہ حضرت موسیٰ نے بھی تو خواہش کا اظہار کیا تھا, ربی ارنی یا رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملا, لن ترانی, you can't see me. ایک فنامنا سمجھ آ گیا. اب دوسرا سنیے. کچھ کہتے ہیں سرکار کو فزیکل نہیں اسپریچول ہوئی تھی, کیوں؟
Because how can it be possible that he came back in a very small duration of time? बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी. When you explain them time and space theory, Dr. Saab, they accept. When it comes to Sarkar do Alam's physical Mi'raj, they don't accept. There is a reply on that. इनके दिमाग के हिसाब से इनको reply है. शायर कहता है सरकार को फिजिकल नहीं हुई थी, हुई थी. कैसे हुई थी तू नहीं मानता, ना मान, सुना मानेगा. शायर ने कहा जिस्म के साथ उठाए गए जब के ईसा, जिस्म के साथ उठाए गए जब के ईसा, नूरे गुल क्यों ना शबे असरा बदन से जाते, वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते. अल्लाह के ज़ौक़ समान को सलामत रखे. हमारे बहुत ही अच्छे शमसू भाई, उनके साउंड को भी अल्लाह ताला दिन दिहाड़ी रात वाली तरफ की अता फरमाए. एक कलाम इमाम एक और पेश कर दूं, आला हज़रत का कलाम. उसके बाद कुछ कलाम है जिसमें भी खुसरो की रुबाइयाँ वगैरह पढ़नी है. इंशाअल्लाह वक्त मुनासिब तक पढ़कर सलात इस्लाम पढ़ेंगे. मेरे इमाम का एक कलाम इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे याद है आज से 3 साल पहले भी इस महफिल में मैंने पढ़ा था और जो माहौल था वो मैंने देखा था, तो आखिर याद आ गया. मेरे इमाम का कलाम फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले. सुभान अल्लाह में कंजूसी नहीं करनी, बाकी मामला मुझ पे छोड़ दीजिए. चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले. मेरा दिल भी चमकाने वाले, मेरा चमकाने वाले. किसी ने आला हज़रत से सवाल किया मक्का अफजल है कि मदीना अफजल. मेरे इमाम ने एक ही शेर में कह दिया तू ना मान तो ना मान, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद. हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है, मक्के के जलवे भी माना के अच्छे, मगर मैं मदीने की अजमत के सदके क्यों उसे तो है निस्बत मेरे मुस्तफा से. मदीने के खेत खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले. मेरा दिल भी चमकाने वाले. कभी गौस ख्वाजा के नारों से उलझे, ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का खाना. तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं. कभी गौसो ख्वाजा के नारों से उलझे और कभी औलिया के मज़ारों से उलझे. सहीहुल अक़ीदा इमामों से उलझे, फिर ये खाकर नियाज़ों से उलझे. तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे. आखिर है मुल्क अजब
میں نے عقیدے کی بات کی, ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ہاتھ کبھی اللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا. مسافر ہوں, دعا دے رہا ہوں, ہمارا نبی زندہ ہے, اور میں اور آپ ایسے نہیں کہہ رہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک زمین نے حرام کر دیا, زمین اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, حدیث کا آگے کا متن ہے, اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. تو جو کہے نبی مردہ ہے اس کو ہم جواب دے رہے ہیں, اور یقیناً اپنے اوپر نہیں آتا, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی زندہ کے ماننے والے ہیں. شاعر کہتے ہیں یہ نجدی منافق ہے, گندا ہے. آگے نثار مارفانی پڑھنے والا ہی نہیں, کیونکہ عقیدے کی بات ہے. اللہ اونچا کہیں یہ نجدی منافق ہے, گندا ہے, غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے. واللہ جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے, ویلا تو زندہ ہے, ویلا تو زندہ ہے, ویلا تو زندہ ہے. نثار مارفانی ڈاکٹر ہے, ہاں میرے آقا کی نعت نے مجھے نثار مارفانی بنا دیا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. میں شرح اگر میں شرح کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جس کے سناخہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. پھر غلام خلد میں جا بسے گا, جہنم میں آقا کا منکر جلے گا. جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے چل جانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے. صدا گیت ان کی محبت کے گانا, جگر منکروں کے یوں ہی تم جلانا. عبید رضا ان سے دھوکہ نہ کھانا, رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا. رضا نفس دشمن ہے دور میں نہ آنا, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکا دے کائنات کا دن منا رہے ہیں, تو ایک آل نبی کی نظر کلام میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. میں بہت کم پڑھتا ہوں یہ کلام, لیکن آج عوام کا جوش دیکھ کر مجھے اپنی حقیقت یاد آئی ہے. میرے ہست حال یہ کلام شاعر فرماتے ہیں, میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا. ہر زہرا کا ماننے والا بولے گا, میرے دل کی
زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا، سکونت. کیا آئے گا؟ کہیں اونچا. ابھی ہم ایک نجی محفل میں تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے سسٹرز نے مجھ سے پوچھا اردو جو ہے نعتوں کی بہت ہائی فائی ہوتی ہے، تو جب ہائی فائی ہوتی ہے تو ہی مزہ آتا ہے. تو آپ کو بتا رہا ہوں سکونت کا مطلب ہے ریسٹنگ. کیا مطلب ہے؟ ریسٹنگ اور ریسٹ. Now you will understand this stanza. Say Subhanallah. زمانے کا کوئی بھی رنج سے رسوا نہیں کہتا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا، سکونت پال جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. حاصل کلام شعر. میرے آقا نے فرمایا ہر ذی نعمت حسد کیا جائے گا. If you have wealth, if you have money, if you have respect, if you have name, if you have fame, there will be enemies. Am I right or wrong? منہ پہ بہت میٹھے لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اندر سے بیک بائٹنگ اور اتنی بری. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے جہنت اور محشر کے دن. اللہ اکبر. لیکن الحمدللہ میرا ایمان ہے، فاطمہ کے بچوں سے پیار ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا. شاعر کہتے ہیں ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے گرنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. مجھ پہ کرم ہوا تحدیث نعمت کے طور پر کہ مجھے غوث اعظم نے اپنے دربار میں بلایا. اور جب آپ دربار شریف میں جائیں نا تو ایک مزار نہیں ہے، نجف بھی جاتے ہیں اور کربلا بھی جاتے ہیں. اور کاظمیہ کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پہ جائیں تو علماء کہتے ہیں کہ وہ دربار ہے جہاں پر مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ وہ 12 امام ہمارے 12 امام جو ہمارے ہیں، میرے امام نے لکھے ہیں، ان میں سے ایک امام موسیٰ کاظم ہیں. اللہ اکبر. شاعر کہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں مسافر آئندہ سر آپ کو بھی اسی بارگاہ میں آنا چاہیے. شاعر کہتے ہیں خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا، زہر قسمت میں دیکھایا حرم زہرا کے بچوں کا، زہر قسمت میں دیکھایا حرم زہرا
کہیں تو منقبت پڑھ دوں؟ تو ذرا کہہ دینا سبحان اللہ. اس بچے نے ایسا نعرہ مارا کہ دل باغ باغ ہو گیا اور روحانی کیفیت بھی بدل گئی محفل کی. ہمارے عمران بھائی نے بہت ہی خوبصورت کلام کی فرمائش کی. مجھے اصل حضور تاج الشریعہ کا کلام بھی پڑھنا ہے, حضور شیخ الاسلام کے کلام کی بھی فرمائش, اور پھر یہ کلام. تو پہلے یہ کلام پڑھ دیتے ہیں, سارے مل کے پڑھیے گا. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی تیسے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. اب میں نہیں کہوں گا, وہ کہے گا جس کی جھولی خالی ہے, بھر دو جھولی, بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, بھر دو جھولی صلی اللہ, بھر دو جھولی میرے آقا, بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کچھ نواسوں کا صدقہ تھا بی بی زہرا کا صدقہ عطا ہو, اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو, اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو, عائشہ کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا بن کر سواری, حق سے پائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی. حق سے پائی وہ شان کریمی, مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, اس کی قسمت کا چمکا ستارہ, جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. زندگی شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سردار نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا لا الہ است حسین. زندگی بخشتی بندگی کو, آبرو دین حق کی بچائی. کون؟ وہ محمد کا پیارا نواسا, میرے آقا کا پیارا, میرے آقا کا پیارا نواسا, میرے آقا کا پیارا نواسا, جس نے سجدے میں گردن کٹاری, جو ابن مرتضیٰ نے کیا, جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے, قربانی حسین کا انجام خوب ہے. قربان ہو کہ فاطمہ زہرا کے چہرے, دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے. بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات, کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات. میدان کربلا, میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے, سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے. شہادت حسین
محمد کا پیارا نواسا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹاری بھر دو جھوڑ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کاش پورنم تیارے نبی میں جیتے جی ہو بلاوا کسی حال دل مصطفیٰ کو سناؤ تھام کر ان کے روزے کی جاری حال دل مصطفیٰ کو سناؤ تھام کر کہ روزے کی جاری بھرو چوری میرے جانے آنا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری Dr. Saab, there are a few requests. Can I proceed with them? This brother always attends my mahfil, alhamdulillah, throughout the year. Wherever I go in Joburg, the midst of outskirts of Joburg, he is always there, alhamdulillah. He requested for the kalam of Iqbal Azim Marhoom. He was blind with his eyes, but look the kalam he wrote, subhanallah. He says, میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں اور میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں he says, I intended to travel to Medina Munawwara. I was looking for someone to accompany me. No one answered. Finally, someone said, okay, I will take you to Medina Munawwara. Because he was blind. The person who accompanied him to Medina Munawwara, he left him in the streets of Medina. He said, never took me to Gumbad Sharif. Now I'm blind, what should I do? He said, I started waiting for someone to come and take me to Sarkar-e-Do-Aziz Bargah. What he wrote now, subhanAllah, he says, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں لیکن میں لب کشا نہیں ہوں کہتے ہیں میں کھڑا رہا کوئی نہیں آیا. سننے والی بات ہے ڈاکٹر صاحب. کہتے ہیں کوئی نہیں آیا. میں نہ بینا میں نے سوچا میں خود سے چلنا شروع کر دیتا ہوں. I started walking. I had no eyes. Allahu Akbar. I came to some place. What was that place? Subhanallah. A blind person is saying Allahu Akbar. He says, یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا شاید میں چلتے 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 یہ روشنی
خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روزے تھکا گیا ہوں لیکن میں لب کشا نہیں ہوں. کہتے میں نے حاضری دی جیسے ہی باہر نکلا لوگوں نے پکڑنا شروع کر دیا. اقبال عظیم جا رہے ہیں. ایک نعت لکھنے والا اس کی اللہ نے عزت تو دیکھو بنائی ہے. کہتے ہیں پکڑ اقبال عظیم جا رہے ہیں اقبال عظیم جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے قلم اٹھایا اور کہہ دیا طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو. طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو. ارے مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں لیکن میں لب کشا نہیں. کہتے میں مدینے سے لوٹ آیا اب میں اپنے گھر میں ہوں. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کبھی مدینے سے آئے ہوں تھوڑے دن گزرے تو مدینے کی یاد آتی ہے دل تر و تازہ ہو جاتا ہے. شاعر فرماتے ہیں ہونا ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. اقبال عظیم فرماتے ہیں اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے. ہاں اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہو اور نعت پڑھ رہا ہوں. روزے کے سامنے ہو اور نعت پڑھ رہا ہوں. تو میرے حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب تیرے گل اور یہ لب سمجھے تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو عطا ہی عطا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا تو کو جا مل کو جا. الہام ہے جامع تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین. تو کو جا میں کو جا تو کو جا میں کو جا تو کو جا تو کو جا میں کو جا. تیری خاموشی بھی عذاب نیند بھی تیری رت جگے تیری غیرت پاک کا ہر لمحہ پیغام پر لگے. خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی بولو یا رحمت للعالمین. تو کو جا میں کو جا تو کو جا تو
You are? Say loudly, you are? I am nothing. Muzaffar Wasi says, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا ڈگمگا جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے اب ہر بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اقرار کرے گا میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میری ذا تو جزا میری ذا تو جزا میری ذا تو کجا من کجا تو کجا من کجا مجھے پتا ہے میں پوری رات بھی پڑھوں تو آپ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے نکلتے جائیں گے لیکن کچھ جو شوق والے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے اس لیے میں ان کو نہیں دیکھ رہا جو نکل گئے وہ دیکھ رہا ہوں جو بیٹھے ہیں اور میں سن چکا ہوں انشاءاللہ میں سلطان باہو کی شان میں منقبت تو پڑھے بغیر یہاں سے جاؤں گا نہیں سینٹر سلطان باہو ہے اور ہم نسبت والے لوگ ہیں ہم بھی قادری ہیں نا سے سبحان اللہ سید صاحب نے فرمائش کی منع نہیں کر سکتا میرے پیر و مرشد کا کلام ہے فرماتے ہیں اب کرو گے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حرام روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حرام روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے بلدہ زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ زندہ ہے واللہ جانے تو عالم روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شعر دیکھیے سجدہ سر ہے سوئے کعبہ کس کو سجدہ کرتے ہیں کہو اونچا کہو نا اونچا رب کو سجدہ سر ہے سوئے کعبہ سجدہ سر ہے سوئے کعبہ سجدہ دل ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ دل ہے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختر خستہ چل دے چنان کو اختر خستہ چل دے چنان کو اختر خستہ چل دے چنان کو کیوں باغ چنان ہے کوئے محمد صلی اللہ علیہ
کہو سبحان اللہ. اصل میں یہ کلام فرمائشی تھا مجھے اپنے پسند کا, میرے پیر و مرشد کا, جو میں نے پڑھا ہے. یہ بھی میں نے ہی پڑھا ہے الحمدللہ, لیکن یہ کلام جو میں اب پڑھنے لگا ہوں یہ اصل نعت ہے, اصل سے اونچا, اصل بہت کم لکھی جاتی ہیں آج کل کے دور میں نعتیں. یہ اعلیٰ حضرت خان وادے کا خاصہ ہے, جو نعت لکھنے پر بھی قلم اٹھائے تو ایسے لکھا کہ پراپر نعت. فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتا, عقیدے کی بات کر رہا ہوں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں, مصطفیٰ جس کو یک بنایا, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں, اور آپ کو رب نے کہا اپنا حبیب. lot of children are sitting here still going to the school at the moment. They are in secondary or primary school. Just recall your past memories, those who are sitting here in front of me. When we used to do schooling at the time when I was doing my secondary education, we used to read book of big stories for 100 and 200 pages. And toward the end of the story, they used to ask us, write down the central idea. And central idea used to be one line, one statement. And on that statement, you used to get 0 out of 10 or 10 out of 10. Teacher used to judge کہ بچہ کتنا پانی میں ہے, سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. 200 pages پڑھ کر ایک لائن میں جواب دینا, it means you have read the story very well. Am I right? آپ کی عقلی سطح پر بات کرتے ہوئے بلا تشبیہ و تمثیل و مثال کے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں, اب اس سے لنک کریں آپ کو سمجھ آ جائے گا. فرماتے ہیں آپ کو رب نے کہا اپنا حبیب, ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں, اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. کیا بنایا, اپنی خاطر کیا بنایا. ڈاکٹر صاحب حاصل کلام شعر ہے, اور میں سمجھتا ہوں حضور تاج الشریعہ کے وصال کے بعد یہ شعر اب ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے پڑھا جائے تو یہ کافی ہے. سبحان اللہ. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں, بس مصطفیٰ ذات یکتا. آخری نعت اور پھر منقبت شیخ الاسلام کا کلام ہے, چند اشعار سماعت کیجیے, مجھے بہت پسند ہے کلام. فرماتے ہیں شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. خلد بھی ہے مشتاق زیارت, جلوہ
ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک روضہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بنی ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بنی ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے حاصل کلام شعر سبت نبی پشت نبی 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 پر اور سجدے کی حالت ہے کسی نے تک مشابہ ایک وہاں سے پائے تک اس نے سبتین ان کے جاموں میں غنیمہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبت نبی گئے پشت نبی 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 پر اور سجدے کی حالت ہے تسبیح پڑھا دی کیوں بیٹا ہی کچھ ایسا ہے شر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا آئیے مل کر حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قندیل لا مکانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی حضور شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں کلام پیش کرتے ہیں کوئی زبان خاموش نہ رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے پل رہے جگہ سے یہ شاہوں
مستانا سلامت رہے قادری سلامت رہے حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50 آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا اور یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں میرے غوث پاک فرماتے میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو جب توبہ کر کے مرے گا تو سوچو قبر کے اندر جب منکر نکیر آئیں گے تو کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے غوث کا یہ دیوانہ سلامت رہے. اطرت سیدہ پر اجاگر نثار اطرت سیدہ پر یہ سنگ ہو نثار سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے طیبہ زاہدہ طاہرہ کا گھرانہ سلامت رہے. ہماری ہے دعا شہ غوث الورا ہماری ہے دعا شہ غوث الورا ہرا بھرا رہے یہ قادری چمن ہماری ہے دعا تیرے قدموں میں جو موت ہے موت کتنی ہنسی بخشا جاؤں گا روز قیامت اتنا مجھ کو یقین ہے. تمنا ہے میری تمنا ہے میری وہ چادر آپ کی خدا کرے یہی بنے میرا کفن تمنا ہے میری. ہاں میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا تمنا ہے میری وہ چادر آپ کی خدا کرے یہی بنے میرا کفن. ہماری ہے دعا جس کا کوئی نہیں ہے سہارا اس کے تم ہو سہارا. قربان جاؤ میں میرے میرا کتنا پیارا سہارا. چلو اے آج کو چل کے اب دیکھ لو کھلا گئے نور سے وہ قادری چمن ہماری ہے دعا. امداد کن علماء کہتے ہیں یہ وظیفہ ہے اسے پڑھا کرو. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ہماری ہے دعا. شہ غوث الورا ہرا بھرا رہے وہ قادری چمن
अजमेर दा पीर देखो ना फिर लखनऊ कलमा पढ़ा चले मैं ये कलाम मुझे याद नहीं, माफ कीजिएगा। ओके इंशाल्लाह फिर एक कलाम पढ़ते हैं, मिलके पढ़िएगा। मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह ख्वाजा, एक निगाह तेरी एक निगाह की बात है। मेरे जिंदगी का सवाल है, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आल है, मेरा ख्वाजा, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है, मेरा ख्वाजा अताए रसूल है। वो बहार चिश्ते कपूर है, वो बहार गुलशन फातिमा, वो बहार गुलशन फातिमा। चमने अली का निहाल है, मैं गदा जो भी है गजवज के बोल में गदाए। ख्वाजा चिश्त हो क्योंकि नियाज़ नाज का कितना हसीन मंजर है। जिधर गरीब खड़े हैं उधर गरीब नवाज। मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर फरीद खड़े हो उधर गरीब नवाज। गरीब जान के हर एक ने मुझको टाला है, तुम अपने दर से न टालो मेरे गरीब नवाज। गरीब हमको खुदा ने किया तुम्हारे लिए, और हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। मैं गदाए ख्वाजा चिश्त हो मुझे इस गदाए पे नाज है, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो है मेरा नाज। ख्वाजा ख्वाजा महाराजा ख्वाजा, मेरा नाज ख्वाजा पे क्यों न हो मेरा ख्वाजा। पैदा नवाज है यहाँ भीख मिलती है बेगुमान। अल्लाह हमारे मांगने में तो कमी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्वाजा के देने में नहीं, तो क्यों ना कहे यहाँ भीख मिलती है बेगुमान। बड़े सभी कहे आस्था यहाँ सबकी भरती है झोलियाँ, देखो सबकी भरती है झोलियाँ। ये कोई मामूली नहीं, तेरे गरीब नवाज है तेरा नाम, तेरा रसूल पाक की आल है। अल्लाह अकबर। ये असल में मैंने नया कलाम पढ़ा है गौस पाक की बारगाह में, और मुझे एक ही शेर याद है अभी, क्योंकि उस वक्त जब पढ़ा था 2 महीने पहले, उसके बाद मैंने उसकी रिहर्सल भी नहीं की, तो बगैर रियाज के पढ़ता नहीं, लेकिन एक शेर पढ़ देता हूँ। मेरी बहनों की फरमाइश है, पहली फरमाइश आई उनकी तरफ से, तो ये अच्छा नहीं होगा कि ना पढ़ा जाए। मेरी नस्लों का नारा है मैं गौसे पाक के सदके, मेरी नस्लों का नारा है मैं गौसे पाक के सदके। यही मेरा अकीदा है, यही मेरा अकीदा है, मैं गौसे पाक के सदके। मैं गौस का दीवाना हूँ, मैं गौस का मस्ताना, मैं गौस का दीवाना हूँ, मैं गौस का मस्ताना। यहाँ भी गौस आज़म का, वहाँ भी गौस आज़म का, यहाँ भी गौस आज़म का, वहाँ भी गौस आज़म का। फकत उनसे ही रिश्ता है, फकत उनसे ही रिश्ता है, मैं गौसे पाक के सदके। मैं गौस का दीवाना हूँ, मैं गौस का मस्ताना।
غوث کا دیوانہ ہوں میں غوث کا مستانہ میں غوث کا دیوانہ ہوں میں غوث کا مستانہ میری نسلوں کا نعرہ ہے میں غوث پاک کے صدقے یہی میرا عقیدہ ہے یہی میرا عقیدہ ہے میں غوث پاک کے صدقے میں غوث کا دیوانہ ہوں میں غوث کا مستانہ اور شعر دیکھیے جو صدمہ غم کا لگتا ہے کرم یا غوث کہتا ہوں جو صدمہ غم کا لگتا ہے کرم یا غوث کہتا ہوں میری ماں نے سکھایا ہے میری ماں نے سکھایا ہے میں غوث پاک کے صدقے میں غوث کا دیوانہ ہوں میں غوث کا مستانہ میں غوث کا دیوانہ ہوں میں غوث کا مستانہ شعر پڑھتا ہوں نا تو مجھے یقین آ جاتا ہے میری دوستی کس سے ہے. میری ہے دوستی ان سے جو عاشق غوث اعظم کے میری ہے دوستی ان سے جو عاشق غوث اعظم کے زباں پر چڑ کے رہتا ہے زباں پر چڑ کے رہتا ہے میں غوث پاک کے صدقے میں غوث کا دیوانہ ہوں میں غوث کا مستانہ میں غوث کا دیوانہ ہوں میں غوث کا مستانہ اجاگر ہو گیا قربان عید غوثیہ آئی اجاگر ہو گیا قربان عید غوثیہ آئی در اقدس پہ پہنچا ہے در اقدس پہ پہنچا ہے میں غوث پاک کے صدقے میں غوث کا دیوانہ ہوں میں غوث کا مستانہ میں غوث کا دیوانہ ہوں میں غوث کا مستانہ الف چمبے دی بوٹی مرشد من میرے بچ سبحان اللہ
چشمہ سے پہلے ایک شعر میری ماں کی نظر، آئیے مل کر پڑھ لیجئے. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، ماں چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، ماں چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے.
کیا روزے میں شر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول آج لایا ہے کیا تو عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امانت سلامت رہے مسلک سلامت رہے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے مصطفیٰ جان رحمت لام شمع بز میں ہدایت پلا تو سلام ولی اولیاء سے خلافت کا گل حافظ حرم دین ختم الرسل دین و دنیا میں محبوب مولا کل یعنی اس افضل الخلق بعد رسل ثانی اسنین ہجرت لا تو سلام مصطفیٰ جان رحمت لا تو سلام ہم غریبوں کے آقا کے بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت لا ایک میرا کی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت لا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت لا تو سلام واسے آزم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت لا ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت لا فیض سے جن کے کتنے ولی بن گئے میرے تاج شریعت لا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لا تو سلام شمع بز میں ہدایت لا السلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج من الكرب وتقضى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهك وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بيد كل مال منك يا الله يا الله يا الله اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب اليوم الميزان يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سجل لنا إشكالنا فسجل يا إلهي كل سام بحرمة سيد الأبرار سجل يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شرك